وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے تاریخ رقم کر دی ہے اور آج جس طرح آج سے 72 سال پہلے 27 رمضان المبارک کو پاکستان کا وجود قیام میں آیا تھا، تو آج کے دن اگر یہ کہا جائے کہ 27 رمضان المبارک کو حقیقی معنوں میں نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آج کے دن میں دو بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آٹا چینی بحران جو تھا اس کی رپورٹ کو پبلک کر دیا گیا ہے اور بہت بڑے بڑے حکومت وقت کے جو اتحادی ہیں ان کے نام بھی سامنے لائے گئے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ میں شامل تمام وزراء، مشیروں اور معاونین کو آمدن اور اثاثے ڈکلیئر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور آج حقیقی معنوں میں اس پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے جس میں میرٹ کی بالادستی ہوگی اور جس میں حکومت کا چاہے اتحادی ہو، چاہے حکومت خطرے میں پڑ رہی ہو، چاہے حکومت کا وجود خطرے میں پڑ رہا ہو، لیکن عوام کے ساتھ کی جانے والی زیادتی پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ جب چینی بحران آیا تو عمران خان پر سب سے پہلی تنقید یہ کی گئی کہ عمران خان کے سب سے قریبی دوست جنہیں اے ٹی ایم کا طعنہ دیا جاتا ہے، جہانگیر ترین اس میں ملوث ہیں، اس لیے اس پر کوئی تحقیقات نہیں کی جائیں گی۔ جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے تمام تر ناقدین کے منہ بند کروائے اور اس پر تحقیقات کا حکم دیا۔ جب تحقیقات کا حکم دے دیا گیا تو سب نے یہ تنقید کرنی شروع کر دی کہ تحقیقات تو ہو جائیں گی، اس سے پچھلے ادوار میں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن کسی بھی صورت رپورٹ پبلک نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے تب بھی ناقدین کے منہ بند کروائے اور رپورٹ پبلک کر دی اور کارروائی سے پہلے مزید فورینزک رپورٹ کا حکم دے دیا۔ ناقدین نے کہا کہ اب جو مرضی ہو جائے فورینزک رپورٹ پبلک نہیں کی جائے گی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے رپورٹ کو پبلک کر دیا ہے اور فورینزک رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے، جس کے بعد اب کارروائی کا آغاز ہوگا۔ آئیے اب ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ اس رپورٹ میں آخر کہا کیا گیا ہے اور کیا انکشافات کیے گئے ہیں اور کس طرح سے کارروائی کی جائے گی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین، خسرو بختیار، شریف خاندان اور اومنی گروپ نے پاکستان کو اربوں روپے کا چونا لگایا۔ پیپلز پارٹی کے سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود بھی ناجائز فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور میں 24% شیئرز کا فائدہ اٹھایا گیا۔ شوگر ملز نے 5 سال میں 22 ارب کا ٹیکس دیا اور 12 ارب ریفنڈ کر لیے۔ جبکہ اس رپورٹ میں ایک اور بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے کے بعد شوگر مافیا کو 1 روپے کی بھی سبسڈی نہیں دی اور جتنی سبسڈیز دی گئی ہیں وہ پچھلی حکومتوں کی پالیسیز کی کنٹینیویشن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور سابق وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری بھی آٹے پر سبسڈی کے معاملے پر کمیشن کو مطمئن نہیں کر سکے اور یہ بہت بڑی خبر ہے، اور جب کارروائی کا آغاز کیا جائے گا تو یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے اور یہ بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس کارروائی کا نشانہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی بنیں گے۔ اس رپورٹ کے بعد کارروائی کچھ اس طرح سے کی جائے گی کہ ریکوریاں کروائی جائیں گی اور ان تمام تر لوگوں سے پیسہ واپس نکلوایا جائے گا جنہوں نے کسانوں کا، غریب کسان کا حق مارا ہے اور گراس روٹ لیول تک حکومت کا دیا گیا ریلیف نہیں پہنچایا، اور یہ تمام تر پیسہ جب ریکور کر لیا جائے گا تو اسی پرسنٹیج سے اسے کسانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا کہ کسان کو تسلسل کے ساتھ نقصان پہنچایا گیا۔ 2019 میں گنا 140 روپے سے بھی کم میں خریدا گیا۔ کسان سے کٹوتی کے نام پر زیادتی کی گئی۔ شوگر ملیں 15 سے 30% تک مقدار کم کر کے کسانوں کو نقصان پہنچاتی رہی۔ اس رپورٹ پر جہانگیر ترین کا بھی موقف سامنے آیا ہے اور انہوں نے بھی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں اپنا دفاع کروں گا، میں بے قصور ہوں۔ اور یاد رہے کہ اس سے پہلے جہانگیر ترین یہ کہہ چکے ہیں واضح طور پر ندیم ملک کے پروگرام میں کہ اب ان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ پہلے جیسے مراسم نہیں ہیں اور ان کے تعلقات میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں ہے، اور اس کی بھی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی اور اپنے سب سے قریبی ساتھی جنہیں بہت سے تانے دیے جاتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی اے ٹی ایم کے تانے دیے جاتے ہیں، یہ کہا گیا کہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی انکوائری نہیں ہوگی۔ جب انکوائری ہوئی تو کہا گیا کہ کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی، اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے تو مزید تنقید کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان نے گاہے بگاہے تمام تر ناقدین کو اپنے عمل سے چپ کروا دیا ہے۔